پاکستان اور ہندوستان میں کئی گھرانے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی امیر خسرو کی قوال بچہ پارٹی میں تھے، بچہ قوال پارٹی میں تھے۔ یہ بتائیں کہ کون تھا اور کون نہیں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بچہ پارٹی کے بننے سے پہلے کیا واقعات تھے؟ بادشاہ کے دربار میں سنسکرت زبان میں وہ سوال لایا گیا، اور سنسکرت زبان کو زمانے میں اب بادشاہ کے حوائرین، بادشاہ کے جو علماء تھے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ سوال ایک ٹیڑھی زبان میں تھا، تو اس کو سمجھنے والا ایک امیر خسرو تھا۔ امیر خسرو نے کہا کہ جناب میں اس کو پہلے سنوں گا سوال، اور اس کے بعد میں اگر جواب دے سکا تو دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ سوال سنا۔ وہ سوال کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ سوال کا چھوٹا حصہ یہ تھا، آپ لوگ بھی سن لیجیے بھائی۔ گرڑ دھر گردھر گجا دھر سدرشن چکر دھر جے جے مادھو مد سدنم پرم پرک پاتک پرنم دیت دم ددا مدرم دوتی اپرم پارد آدر دھرنم کمل نین کرپال کیشو کنس اری کرنا کرنم بشو نات مہی دلن کل دلن کرپا کرنم آہی ناتھن ادکل بندن کالی مرتن کیر دھرنم جادو ناتھ جگت پتی جگ ادھارم جگ جیون جملارجن ترنم اپرم پار الک نرنجن آنند گھنن سترنم دینا ناتھ دیال سندھ سر سوبہ کے بہار اتارنم بھگت دھن سل دھرم رکشا کا کرتار کرم کرنا کرنم گری پت گوپال اگم اگوچر نرنجن نراکار سریشا کا سرشٹ کرنم۔ بولو کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھا، آپ بتائیں۔ امیر خسرو یہ سوال نیچے بیٹھ کر سنتے رہے۔ امیر خسرو عالم تھا، ایک شیخ کا مرید تھا، عالم تھا، فاضل تھا، صحافی تھا، نقاد تھا، شاعر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا حافظہ، ایسے لوگ بہت اچھے گزرے ہیں جن کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کو سنا، سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک سوال نہیں ہے، یہ تو کم از کم 16 سوال ہیں، یہ تو 16 سوال ہیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ جناب میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، آپ نے جو پلٹے بازی کے رکھی ہے نظام الدین اولیاء سے، جو میرا پیر ہے اس کے جا کے پاؤں پکڑو، اس سے اجازت لو تو میں جواب دوں گا۔ وہ ایک سیاسی ماحول بھی چل رہا تھا۔ چنانچہ اجازت ملی، انہوں نے 6 مہینے کی مہلت دی۔ ایک سوال کے 16 ٹکڑے کیے، اور ہر ٹکڑے کا الگ 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 جواب آیا۔ تو وہ 16 ٹکڑے یہ تھے جن کے نام تھے گیت، گوبند، چھند، پربند، دھوا، ماٹا، تروٹ، سلوٹ وغیرہ وغیرہ 16 تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی اللہ مقامہ درجاتہ، اس کے جواب تک ترتیب فرمایا، اس کا نام رکھا گیت، گوبند، قول، قلبانہ، نقش، گل، ہوا، ترانہ، تلانہ، سہیلا، بسیط وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جواب دینے کے لیے امیر خسرو نے بادشاہ سے مہلت طلب کی 6 مہینے کی۔ کہنے لگے جی مجھے 6 مہینے چاہیے۔ جو امیر خسرو خود تو اکیلے اتنا لمبا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اور ایک اس میں خاص بات یہ تھی کہ چھوٹے کو جواب اگر دلوایا جاتا ہے تو چھوٹوں سے دلوایا جاتا ہے، یہ ایک انسانی کی فطرت ہے۔ تو امیر خسرو نے 12 بچوں کو سلیکٹ کیا جواب کے لیے، اور وہ 12 بچے کون تھے؟ اس میں ایک تو میرے جد اعلیٰ تھے جن کا نام سامت بن ابراہیم تھا۔ سامت کہتے ہیں گونگے کو، وہ گونگے تھے۔ تو اللہ کے کرم سے اور نظام الدین اولیاء کی دعا سے، برکت سے، کرامت سے ان کو زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، سماعت بھی دے دی۔ وہ نسبتاً بڑے تھے۔ باقی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کسی کو تالی بجانا سکھایا، کسی کو طبلہ بجانا سکھایا، کسی کی آواز، یہ چناؤ کیا انہوں نے، سلیکٹ کیا کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس کا لے اچھی ہے، اس کا انداز اچھا ہے۔ اس طرح وہ 11+1 جو ہمارے جد اعلیٰ تھے سامت بن ابراہیم، جو ہمارے کہہ کر میں اپنا قد بڑھانا نہیں چاہ رہا، جو ان میں سب سے بڑے تھے ان کو ان کا لیڈر مقرر کیا اور جواب ان کو لکھوائے۔ اب آئیے وہ کتنے تھے، کیوں تھے، کیا تھے؟ ان میں سے سب کے نام مجھے یاد ہیں۔ بہلول تھے، حسن سجزی،
बहलोल और बताओ। हमजा, जोर से बोल। ताज भी थे कोई ताज? ताज, मतलब ये 12 बच्चे 11+1 मुकर्रर किया और उसको जवाब देने के लिए इनको तरबियत दी। उसके एक सवाल को उन्होंने 12 सवालों जवाबों से उसको तरबियत दी और वो इतने मुदल्लिल और उनमें से कोई ख़ानदान अब है? जी मैं बता रहा हूँ, वो ख़ानदान चलते रहे। कोई तबले वालों का ख़ानदान था, कोई सितार वालों का ख़ानदान था। चूँकि उसमें से अब जो ख़ानदान है वो हज़रत सामद बिन इब्राहिम का ख़ानदान फ़िलहाल, शायद एक आध दो और भी मौजूद हैं जिसके बारे में वो ये काम नहीं कर रहे। मैं वाकिफ़ हूँ उनसे, मगर वो लोग ये जो बोलना जोर से बोलो। काठमांडू में मुलाकात हुई थी, काठमांडू जब आप गए थे एक मिनट, काठमांडू में मुलाकात जी आपसे मुलाकात जी, वो ये काम नहीं कर रहे। वो ये काम नहीं कर रहे। सामद बिन इब्राहिम की औलाद और भी है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे। सामद बिन इब्राहिम जो हमारे जद्दे आला थे, कव्वाल उनकी औलाद ये कर रही है। सरबरा, उनकी नस्ल पूरी नहीं, उसमें भी कुछ लोग कर रहे हैं चीदा, कुछ बेचारे मेरी तरह बिल्कुल बेइल्म है और वो नहीं जानते कि कव्वाली क्या होती है। लेकिन आप ही तो कव्वालों के सरबराह हैं। नहीं, मैं कव्वालों का, मैं इन उस्तादों का खोशाचीन हूँ। हाँ, मेरे वालिद साहब क़िबला ने मुझे कव्वाली का इल्म, हिकमत का इल्म, रियाजी का इल्म, मंतक का इल्म, फ़लसफ़े का इल्म वगैरह वगैरह तमाम उलूम से मुझे सजाया और ये कहा कि बेटा जब तक ये तमाम उलूम पर आपकी गिरफ्त मुकम्मल नहीं होगी आप कव्वाल नहीं बन सकते। इन उलूम का क्या ताल्लुक? मौसीकी तो समझ आती है, बाकी समझाएं। चलिए मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। 7 सुर होते हैं, 7 को 7 से ज़रा दीजिए तो कितने बनते हैं? 49। 49। ये आदादी इल्म है। अब ये तो हो गया मैथमेटिक। अब आ जाइए हिकमत की तरफ। 12 या 13 साल की उम्र में, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 12 साल या 13 साल की उम्र में नर बच्चे की आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ में तब्दीली आ जाती है, उसको कहते हैं कंठ। तो उसके लिए हज़रत अमीर का तिब्बी नुस्खा ये है कि हल्ला बल्ला आमला और काली मिर्च गिलो, हल्ला बल्ला आमला और काली मिर्च गिलो, कूट पीस सब छान पियो तो कंठ खोखला हो। ये हिकमत है। अब किसी और इल्म का जवाब पूछिए मुझसे। तमाम जितने भी उलूम मैं आपको साबित करूंगा कि इन सब का ताल्लुक इल्म मौसीकी से है। क्या मौसीकार, साइंसदान, हकीम, फलसफी सब कुछ होते हैं? जब तक ये तमाम उलूम ना सीखे वो कव्वाल नहीं हो सकता। मौसीकार तो बहुत पीछे की बात है। वो हमारी बात अधूरी रह गई। आज के ज़माने में जी कौन से वो कव्वाल बच्चा पार्टी जो थी उसमें से कौन से मौजूद हैं इस वक्त? जनाब अफरादी तौर पर तो बहुत सारे हैं, 150-200 गिनवा दूंगा मैं अफरादी तौर पर, वाकई हो। लेकिन जो उस इल्म की विरासत को लेकर चल रहे हैं वो बड़े महदूद चंद हैं। कौन कौन से? अगर मैं कहूँगा तो मुझे शर्म आ जाएगी। नहीं बताएं ना। वो ये है कि मेरे वालिद साहब ने जो कोशिश करी, तो मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप सब। रिटायर्ड आप एडमिरल बन जाए ना। नहीं वो एडमिरल वाली बात नहीं है, बल्कि मैं बरखुद गलत नहीं हूँ। मैं बरखुद गलत नहीं हूँ, मगर मुझे ये पता है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक मुरक्का बनाया है, मुझे दूसरा नजर नहीं आता। वो एक ही घराना है जिसके अंदर मेरे चचा भी है। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा है, आपके खानदान से हटके बात कर रहे हैं। वो तो 12 बच्चे थे ना, तो 12 बाकी 12 बच्चों की बात नहीं, वो बाकी नहीं है, कोई भी एक नहीं। 99% नहीं है, और जो हैं वो काम नहीं कर रहे। यानी बाकी ये जो क्लेम करते हैं कि हम भी कव्वाल बच्चा पार्टी में से हैं, जो पंजाब के कई लोग करते हैं कव्वाल, ये वो लोग हैं जो कव्वाल बच्चों के घरानों के शागिर्द हैं और मुंसलिक, और उनसे वो खुद कव्वाल बच्चे नहीं हैं। नहीं, ये जो फैसलाबाद वाले हैं, जो पाकपतन वाले हैं। अरे यार क्यों नाम लेके मुझे पिटवाएगा? नहीं वैसे जानना चाहता हूँ। एक छोटी सी मैं इसमें एडिशन करूं, पाकिस्तान बनने से पहले से
ہمارے ایک دادا استاد سردار خان صاحب، انہوں نے لاہور میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، باقی لوگ یہاں پر آ گئے تھے. تو اس وقت پنجاب کے بیشتر لوگ، کہیں آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی شاگردی میں تھے. آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں میں. وہ جو سردار خان صاحب تھے وہ میرے دادا تھے، میرے والد صاحب کے ماموں تھے. لیکن وہ قوال بچہ ہونے کے باوجود انہوں نے قوالی کو نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے قوالی کے ایک چھوٹے سے صیغے، ایک پارٹ کلاسیکل کو اپنایا. وہ کلاسیکل گایا کرتے تھے. اور قوالی جو ہے مرصع ہے تمام چیزوں کا، اس میں ادب بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، شاعری بھی ہے، گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، اس کی ادائیگی ٹھمری بھی ہے، دادرا بھی ہے، ٹھمری، دادرا، خیال بھی ہے. انہوں نے صرف خیال کو اپنایا، لیکن ایک قوال جو ہے ان تمام چیزوں پر عبور رکھتا ہے. یہ جو مرصع ہے یا مرقع ہے غزل کا، تو یہ اور کون کون لوگ ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ہیں، اور کسے آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی ہے؟ جھوٹ بولوں گے سچ؟ نہیں، سچ، آپ تو سچ والے ہیں. سچ یہ ہے کہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو کیا یہ پھر آپ کے بعد کیا ختم ہو جائے گا؟ اب میں جھوٹ بولوں؟ نہیں، کیا کریں پھر؟ کچھ میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے بچوں کو، صرف یہ نہیں کہ وہ میرے بچے ہیں، نہیں، جو میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، جو خشی خاندان سے تعلق ہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو اسی روش پر، اسی لکیر پر ان کو تربیت فراہم کر سکوں. لیکن ابھی تک فی الحال مجھے ہمچو من دیگر نیست نظر نہیں آ رہا. آپ کو تو مار بھی پڑی ہوگی، آپ نے بھی کبھی کیا مار کی وجہ سے نہیں یہ ٹھیک ہوا؟ یار سہیل صاحب ابھی تک پڑھ رہی ہے، ابھی تک پڑھ رہی ہے. کوئی مصرع ذہن منہ سے غلط نکل جاتا ہے تو میرے والد صاحب جن کے انتقال کو 22 برس ہو گئے، آج بھی ان کا گھونسا میری کمر میں یوں لگتا ہے کہ یہ کیا کہا تو نے. میں ابھی تک زیر تعلیم ہوں. یہ بچے بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ابھی تک میں ان بچوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں. جو چیز آپ کی روح کو تسکین نہ دے پائے وہ روحانی نہیں ہو سکتی. پان کب سے کھا رہے ہیں؟ جب سے پان پیدا ہوا ہے. میں ابتدائی دور میں سگریٹ پیا کرتا تھا، کھانسی ہو گئی تھی، دمہ ہو گیا تھا، تو چھپ چھپ کے پیتے تھے. نہیں تو یہ صحت کے لیے تو اچھا نہیں ہے. اور یہ تو صحت کے لیے سیب ہے، سیب. کیسے؟ ارے دل کو مضبوط کرتا ہے. وہ کس نے کہا آپ کو؟ کسی یہ میرا تجربہ ہے، کھا کے دیکھیے. اگر آپ کا دل ابھی 25% زیادہ زور سے نہ دھڑکنے لگے، آپ سمجھیں گے بلڈ پریشر ہو گیا. یہ پان اپنی اصل میں ایک ہمارا وہ ثقافتی تہذیبی ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک لیو ہے، ہربل ہے. ہم لوگ اس کو بجائے دوا کے طور پہ استعمال کر دیں کہ اس کو ایڈکشن کے طور پہ استعمال کرنے لگے ہیں. ورنہ یہ نتھنگ.